السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار لطیف خان اور آپ دیکھیں جی این این۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سردار لطیف خان کھوسا صاحب۔ کھوسا صاحب بہت بہت شکریہ جی این این پلس کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ پریکٹس ہیں پروسیجر کیس کی سماعت ہے، آج چوتھا روز ہے اور آج بھی جاری ہے۔ سر کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو فیصلہ آئے گا، اس فیصلے سے نواز شریف یا جہانگیر خان ترین کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو ملے گا کسی صورت میں بھی، کیونکہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ یہ آرٹیکل 62(1)(f) میں انہوں نے ان کو صادق اور امین نامتصور کرتے ہوئے ڈسکوالیفائی کیا اور ان پر جو ہے عمر بھر کی سیاست سے بندش لگائی ہے۔ اور یہ کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ منظور ہو یا وہ مسترد ہو، دونوں صورتوں میں ان دونوں کو تو مفاد نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ آئندہ آنے والوں کے لیے یا اس دن سے بعد کے جو مقدمات ہوں گے اس میں یا واقعات ہوں گے اس میں ان کو فائدہ یا جو بھی ہوگا اس کو فائدہ ملے گا۔ سر بڑی کمپین چلائی جا رہی ہے ولیمت کی طرح، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار جلسے بھی ہو رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے، اب ان کو ولیمے مطلب کہ وہاں گراؤنڈ میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجتماع میں جو ہے وہ بلانے کے لیے کھانا شانہ قورمہ یہ چیزیں دی جا رہی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی آمد کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اتنے کروڑوں روپے اگر یہ عام عوام کو ریلیف دینے میں دیتے تو شاید ان کو لوگ ووٹ بھی دے دیتے۔ نہیں دیکھیں، لوگوں کو اب آپ نے اتنی آگہی دے دی ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ پورا ایک لائیو اسکرین شاٹ موجود ہے۔ سو ان کے جو کالے کارنامے کرتوت ہیں وہ سبھی کے سامنے آشکارا ہو چکے ہیں۔ جتنا دھرتی ماں کو لوٹا ہے شریف فیملی نے، میرا نہیں خیال کہ عوام ان پر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی 18 مہینے میں سے تو انہی کی حکومت چلی آ رہی ہے۔ یہ کیئر ٹیکر جو بھی کہہ لیں، یہ انہی کا تسلسل ہے۔ محترم شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، اور پہلے بھی سپریمو لندن سے ہی حکومت چلا رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اسحاق ڈار کو انہوں نے بھیجا سمدھی کو اور سیدھا خزانے پر لا کے بٹھا دیا، اور جو خزانے کی تباہی کی آج بھی اس کا جو ہے عوام بھگت رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کابینہ کی میٹنگز بھی لندن میں ہوا کرتی تھیں۔ یعنی قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مفرور مجرم، یہ مفرور مجرم ہے، صرف مفرور ملزم نہیں ہے، سزا یافتہ ہے محترم، اور ان کی وارنٹس گرفتاری عدالتی نکل چکے ہیں اور تسلسل سے اور پرپیچول وارنٹس نکل چکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی گھر میں رہتا ہے یا ان کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، تو سیکشن 216 تعزیرات پاکستان میں وہ شخص بھی جو اس کو پناہ دیتا ہے وہ بھی ملزم بن جاتا ہے، اور اس کو بھی سزا پاکستان کے قانون میں ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب سمجھ نہیں آتی ہے۔ پرائم منسٹر وہاں رہ رہے ہیں، کابینہ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ اس سے زیادہ تضحیک نہ ہمارے آئین اور قانون کی ہو سکتی ہے اور نہ عدلیہ کی کوئی اس کا تمسخر اڑایا جا سکتا ہے۔ خود صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے۔ جج ابو اسناد صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان بڑا دلچسپ مکالمہ ہو، جس میں جج صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب کیا آپ کو میرے ٹرائل پر جو ہے اعتماد ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تمام جو عدالتی انصاف ہے اس سے اعتماد اٹھ چکا ہے، نظام انصاف سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اعتماد اگر ہوتا تو آپ مطلب کہ میرا ٹرائل عدالت کے بجائے جیل میں کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب تو کل سخت وہ ناراض تھے ان چیزوں سے، جو کچھ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کہہ لیں، جو بھی وہ شکوہ کر رہے تھے اس حوالے سے۔ نہیں تو دیکھیں، ایک صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جس انداز سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کے سب کے سامنے، قوم اور ملک کے سب کے سامنے، جس طرح سے انہیں جیل میں عقوبت خانے میں ایک اذیت اور کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے تو پٹیشنز کر رکھی ہیں بشرا عمران ان کی بیگم کی طرف سے کہ وہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کو اذیت اور دی جا رہی ہے۔ سو ایسے میں ان کا برس پڑنا جو ہے وہ تو ایک لازم امر تھا۔ پھر انہوں نے اس ملک کے نظام پر اس لیے تنقید کی ہے کہ دیکھیں
نہ یہاں کوئی سپریم کورٹ کی بات کو مانتا ہے. 90 دن سپریم کورٹ کہتی ہے الیکشنز کرواؤ, ہوا میں بکھیر دیے جاتے ہیں. پھر جو کیئر ٹیکرز ہیں 90 دن کے لیے ہوتے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ لامتناعی سلسلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جو مرکز, سندھ اور بلوچستان میں کیئر ٹیکرز آئے ہیں, ان کو شفاف الیکشنز کے لیے ڈے ٹو ڈے کام صرف کرنا تھے. وہ تو ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہو الیکشنز کی طرف جو ہے شفافیت کے لیے. ہاں البتہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا جہان کے سیر و سپاٹے کر رہے ہیں, اور جہاز لے جا کر فیملی سارا خانوادہ لے جا کر امریکہ میں ان کو گھماتے ہیں, پھر اس کے بعد لندن سے سیر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے پیرس میں لے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر سعودی عرب لے کے جاتے ہیں, اور دنیا کے مہنگا ترین ہوٹل میں ان کی بکنگ ہوتی ہے. پاکستان کے اربوں روپے لگ رہے ہیں ان کے علل تللوں پر, اور غریب آدمی جو کہ تیسری نسل بھی اس کی گروی رکھی ہوئی ہے, قرضوں کے نیچے دبی ہوئی قوم ہے, یہ ہمارے کیئر ٹیکرز عیاشیاں کر رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کی سے, کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. غریب کی چیخیں نکل گئی ہیں, اور جس کا طرح اس کا جینا دو بھر ہو گیا ہے, مشکل ہو گیا ہے, اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. سو اگر وہ عمران خان ایسے میں برسے نہ اس نظام پر, تو کیا اس پر پھول نچھاور کریں. سو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اپنا اظہار جو برہمی ہے وہ صحیح کیا. خود صاحب آخری 2 سوال ہے میرے سے. ایک سوال تو یہ کہ اسرائیل کے حوالے سے جو اسرائیل فلسطین تنازع چل رہا ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے جو بیان دیا اس پر پاکستانی عوام کا سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا گیا, اور عمران خان صاحب کے پرانے ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کر کے اس کو ٹاپ ٹرینڈ کیا گیا, اور خان صاحب نے اپنی ٹیم کے ذریعے ایک نیا ٹویٹ کیا فلسطینیوں کے حق میں. تو سر کیسا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو وہ دو ٹوک موقف دیتے تھے, لیکن موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کوئی اس طرح کا دو ٹوک بیان نہیں دیا جس سے جو ہے عوام پاکستانی مسلمان جو ہے وہ خوش ہوتے, یا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اپنی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں 7 ارب کی آبادی ہے, اس میں سے 1/3 جو ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان جہاں بھی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ مسجد اقصیٰ ہو, فلسطین ہو, حماس ہو, غزہ کی پٹی ہو, وہاں انہوں نے اسرائیل نے جینا حرام کیا ہوا ہے. اور یہ 75 سال کی جو ان پر جبر اور ظلم کیا جا رہا تھا, اس کا لامحالہ یہ ری ایکشن تھا میں سمجھتا ہوں. اس طرح 5000 جو میزائل برسائے گئے ہوا سے بھی اور سمندر سے بھی اور زمینی راستوں سے بھی, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں ہمت ہے اور آفرین ہے جس طرح سے انہوں نے جھنجھوڑا ہے دنیا کی ضمیر کو. اور کوئی باغیرت مسلمان نہیں ہو سکتا جو ان کے ساتھ اس وقت نہ کھڑا ہو. بلکہ پاکستان میں تو یہ جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو, اگر یہاں ایک عورت کی چیخ و پکار پر جو ہے وہاں سے آ کر سندھ پر حملہ کیا جاتا ہے, راجہ طاہر کو جس طرح سے کیا جاتا ہے, تو تاریخ ہماری بھری پڑی ہے. ہم نے جہاں بھی جو ہے مسلمان کی چیخ اور آہ پر ہم نے لبیک کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے ہمیشہ مسلمانوں کے. اور یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اس وقت چونکہ کمزور ترین حکومت ہی نہیں ہے, غلام حکومت ہے. اگر ڈونلڈ لو کے ایک دھمکی پر ہمارے وزیر اعظم کو چلتا کیا جاتا ہے اور اسے پابہ سلاسل کر دیا جاتا ہے, اگر ہینری کسنگر کی ایک دھمکی پر بابا ذوالفقار علی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے دھمکی دی ہے, تو ہم تو غلام ٹھہرے نا, غلاموں کے غلام ٹھہرے. تو پھر ایسے میں کیا ان سے توقع کر سکتا ہوں حکومت سے. یہاں تو کوئی مجاہد اس وقت جو ہے حکمران ہونا چاہیے, جو نہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولیوٹلی ناٹ کہے, بلکہ وہ اس کو جو ہے بین الاقوامی طور پر بھی اس بات کو اجاگر کرے. مسلم امہ کا بھی اجتماع ہونا چاہیے, اور سارے مسلمانوں کو غیرت اور حمیت دکھانی چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس طرح سے غزہ میں جو ہے فلسطینیوں کا قتل عام جو ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں, اس کو روکیں, اور فلسطین کے جو ہے اس کو مسلمانوں کو وہاں ان کا
آزادی کا حق دلائیں ان کو، ان کی ریاست پر، ان کی دھرتی پر، ان کی زمین پر غاصب قبضہ کر کے نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ انہی کا جینا جو ہے حرام کیا ہوا ہے۔ سر لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے آپ وکیل ہیں، آپ نے سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کے حوالے سے کیس کو لے کر گئے، کیا امید ہے کہ نیکسٹ آپ جب پیش ہوں گے دلائل دیں گے تو چودھری صاحب کو ریلیف مل جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یا کیا کہیں گے؟ دیکھیں چودھری صاحب کو تو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مذاق ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک عدالت ضمانت لیتی ہے پھر نہیں چھوڑتے، پھر دوبارہ 15 مرتبہ ایسا دہرایا گیا لیکن پھر بھی نہیں چھوڑا گیا، اور پھر کہا گیا کہ آپ ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے، اور گنڈے آ کر ان کو لاہور کی جو ہے سڑک سے شاہراہ سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر یہاں جو ہے اسلام آباد میں لے آتے ہیں۔ اسلام آباد کی یہ عدالت بھی جو ہے ہائی کورٹ یہاں سے کہتی ہے کہ آپ نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر ان کو محبوس کیا ہے، وہ مخلصی رہائی کا حکم دیتی ہے پھر بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر قانون ہے ہی نہیں اس ملک میں تو سپریم کورٹ تو ضامن ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے اور اپنی سبارڈینیٹ کورٹس کے لیے، عدلیہ کی تحفظ کرنے کے لیے۔ اگر سپریم کورٹ نہیں کرتی ہے تو پھر یہ نظام عدل بند کر دیں، پھر عدالتوں کو پھر تالے لگا دیں، اور پھر ٹھیک ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر جنگل میں لا آف جنگل چلنے دیں پھر۔ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس میں بالکل اپنا حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یقیناً ان کو مخلصی دے گی۔